السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ پارٹ 1 ماں کی خاموش قربانی۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو فرحانہ پہلے ہی بیدار تھی۔ رات بھر کی بے خوابی نے اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ڈال دیے تھے۔ وہ چپ چاپ اٹھی، وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ سجدے میں جاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ، میری بیٹیوں کو محفوظ رکھنا، انہیں میری طرح کی زندگی نہ دینا۔ 15 سال، پورے 15 سال ہو گئے تھے فرحانہ کو اس گھر میں آئے، جب وہ 19 سال کی معصوم لڑکی تھی، خوابوں میں کھوئی ہوئی۔ تو اس کے والدین نے بڑی خوشی سے اسے سلیم کے ساتھ بیاہ دیا۔ اچھا خاندان ہے، لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے، یہی سن کر اس نے ہاں کر دی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ساس نے صاف لفظ میں کہا تھا، دیکھو بہو، اس گھر میں میرا حکم چلتا ہے۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ زہر بھرا دن، ساس امت بیگم کی زبان سے زہر ٹپکتا تھا۔ کوئی کام کر لو، کوئی سی محنت کر لو، بس نکتہ چینی ہی نکتہ چینی۔ یہ کیا روٹی بنائی ہے، پتھر جیسی سخت، صبح سے ابھی تک جھاڑو بھی نہیں لگایا۔ میری بہو تو بالکل نکمی نکلی۔ فرحانہ صبح 5 بجے اٹھتی، رات 11 بجے تک کام کرتی۔ کبھی فرصت کا ایک لمحہ نہیں ملتا تھا۔ گھر کے تمام کام، 3 کمروں کی صفائی، 8 لوگوں کے کپڑے، کھانا بنانا، برتن دھونا، سب کچھ اکیلے۔ سلیم وہ تو اپنی ماں کا فرمانبردار بیٹا تھا، کبھی بیوی کی حمایت نہیں کی۔ اگر فرحانہ کوئی شکایت کرتی تو کہتا، میری ماں غلط نہیں کہتی، ضرور تم میں ہی کوئی کمی ہوگی۔ ایک دن فرحانہ بخار میں تپ رہی تھی۔ 100 درجے بخار تھا، لیکن ساس نے کوئی رحم نہیں کھایا۔ بخار ہے تو کیا ہوا، کھانا تو بنانا پڑے گا، میرے بیٹوں کو بھوکا تھوڑی رکھوں گی۔ لڑکھڑاتے قدم فرحانہ باورچی خانے میں گئی اور کھانا بناتے ہوئے وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا سلیم کمرے میں کھانا کھلا رہا تھا اور اس کی ساس کہہ رہی تھی، دیکھو میں نے کہا تھا نہ، ڈرامے کر رہی ہے، کام سے بچنا چاہتی ہے۔ 2 سال بعد فرحانہ کی پہلی بیٹی عائشہ پیدا ہوئی۔ فرحانہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن گھر میں ماتم چھا گیا۔ لڑکی اپنی ماں پر گئی ہے، بیکار، ساس نے تلخ لہجے میں کہا۔ پھر 3 سال بعد دوسری بیٹی زینب آئی۔ اب تو گویا قیامت آ گئی، 2 لڑکیاں، ہمارے خاندان میں لڑکے ہوتے ہیں، یہ تو منحوس ہے، ساس نے صاف صاف کہا۔ سلیم نے بھی منہ بنایا، وہ بیٹا چاہتا تھا۔ فرحانہ کے ساتھ اس کا سلوک اور بھی سخت ہو گیا، لیکن فرحانہ کے لیے یہ دونوں بیٹیاں جنت کی نعمت تھیں۔ وہ انہیں سینے سے لگاتی اور کہتی، میری جان، میری بیٹیاں، تم میری فاتحہ ہو۔ خاموش برداشت سال گزر گئے، تذلیلیں بڑھ گئیں۔ ایک دن ساس نے فرحانہ کے زیورات مانگے۔ میری بہو کو زیورات پہننے کی کیا ضرورت، وہ مجھے دے دو، یہ سب میری بیٹی کی شادی میں کام آئیں گے۔ فرحانہ نے احتجاج کرنا چاہا،
یہ اس کی ماں کے دیے ہوئے تھے، لیکن سلیم نے ڈانٹ دیا، میری امی کہہ رہی ہے تو دے دو، بحث نہ کرو۔ بے بسی سے فرحانہ نے اپنے سارے زیورات دے دیے۔ اس رات وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ پھر ایک واقعہ ہوا جس نے فرحانہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ عائشہ اب 5 سال کی تھی تو اس نے غلطی سے ساس کا پیالہ توڑ دیا۔ ساس نے اتنی زور سے عائشہ کو تھپڑ مارا کہ بچی کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ فرحانہ دوڑی آئی اور بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ پہلی بار اس نے ساس کے سامنے آواز اٹھائی، یہ میری بیٹی ہے، آپ کو اسے مارنے کا کوئی حق نہیں۔ ساس نے تن سے کہا، یہ میرا گھر ہے، میرا حق ہے، اور تم بھی میری بہو ہو، تمہاری اولاد پر میرا حق ہے۔ سلیم نے بیوی کو ہی غلط ٹھہرایا۔ بچوں کو تمیز سکھانی چاہیے، امی نے ٹھیک کہا۔ فرحانہ کو اپنے والدین کی یاد آئی، لیکن وہاں بھی کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب ایک بار وہ میکے گئی اور اپنی تکلیف بیان کی تو اس کی ماں نے کہا، بیٹی، شادی شدہ عورتوں کی یہی زندگی ہے، برداشت کرنا سیکھو۔ لڑکیاں لے کر واپس آ جاؤ گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ فرحانہ نے ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ صرف اپنی بیٹیوں کے لیے جیتی تھی۔ وہ چھپ کر اپنی بیٹیوں کو پڑھاتی۔ ساس نہیں چاہتی تھی کہ بیٹیاں زیادہ پڑھیں۔ لڑکیوں کو پڑھا کر کیا کرو گی؟ چولہا چونکا سنبھالنا ہے انہیں۔ لیکن فرحانہ نے ہمت نہیں ہاری۔ رات کو جب سب سو جائیں تو وہ چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں بیٹیوں کو پڑھاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں، خود مختار ہوں، اس جیسی بے بس نہ ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے اور پارٹ 2 کے لیے جلدی سے کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب اور لائک سے مجھے بہت ہمت ملے گی، حوصلہ افزائی ملے گی، دل کرے گا اور ویڈیو بنانے کو۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرا ساتھ دیں۔